شامی صاحب، آج یہ ایک اچھی خبر ہم اس کو کہیں گے کہ جو 60 ممالک کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھی پیشکش کر دی گئی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ وہ پیس بورڈ کا حصہ بنے غزہ کے معاملے کے اوپر۔ بالکل ایک اس کو مثبت پیش رفت کہا جائے گا، کیونکہ جو پیس بورڈ بننا ہے اس نے غزہ جو ہے وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو بھی کم کرنا ہے، جو تباہی ہو چکی ہے اس کا بھی اندازہ لگانا ہے، تعمیر نو بھی کرنی ہے، اور پھر فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے کوئی راستے بھی تلاش کرنے ہیں۔ تو میرا خیال ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے عالمی منظرنامے میں، اس میں میرا خیال پاکستان کو مزید موقع ملے گا۔ لیکن یہ پیشکش ترکیہ کو بھی ہوئی ہے اور مصر کو بھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے بات چیت کرنی چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی تنہا فیصلہ بہتر نہیں ہوگا، اگر سب مل کر فیصلہ کریں گے تو زیادہ خیر و برکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ شامی صاحب، اس میں جو میکنزم وقت تک جو اس پیس بورڈ کا بنایا گیا ہے، جتنی اس کی اطلاعات اور جتنی تفصیلات سامنے آئی، اس کے مطابق کیا پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو اپنے اپنے ٹروپس بھی بھیجنے پڑیں گے، یا یہ محض جو ہے وہ تسلی دلاسے والا کام ہے؟ دیکھیے، اب یہ اس وقت تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ٹروپس بھی بھیجنے پڑے تو ضرور بھیجنے چاہیے، لیکن یہ ٹروپس جو ہیں وہ امن قائم کرنے کے لیے ہونے چاہیے، وہ پروٹیکشن دینے کے لیے ہونے چاہیے غزہ کو، وہ حماس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تو میں ٹروپس نہیں بھیجنا چاہیے کہ ہم اس کو غیر مسلح کرنے کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ تو اگر غزہ کی تعمیر نو کرنی ہے اور غزہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کا دفاع مضبوط بنانا ہے تو یقیناً ہمیں اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ساری صورتحال کے اندر ایک کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ایک پیشکش کی ہے اور یہ کہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران میں اب حکومت کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ معاملہ اب کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ آئے روز اس کے اندر نئی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ میں حملہ کر دوں گا، حکومت میری پہنچ رہی ہے، ایران کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور قبضہ کر لیں اداروں کے اوپر۔ تو وہ ساری توقعات جو وہ مظاہرین سے کر رہے تھے یا وہاں ان کے جو ہم خیال عناصر ہیں وہ تو پوری نہیں ہوئی، اور جو ایران کے لوگ ہیں جب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں تو بھاری تعداد ان کی جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور اس لیے ایران کے معاملات کا جو فیصلہ کرنے کا حق تو ایران کے عوام کو ہے۔ جی بالکل۔ اور اس طرح میرا خیال ہے کہ بیرونی مداخلت سے تو اس طرح کے معاملات طے نہیں ہونے چاہیے، اور اسی لیے اب صدر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب وہ یعنی جنگ روک لی ہے، فی الحال جو حملہ جو ہے اس کو روک لیا ہے۔ تو اب ایران کی قیادت کا بھی امتحان ہے، وہ بات چیت کے ذریعے سے، وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے وہ راستہ نکالنا چاہیے اور تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جس طرح اگر ایران کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی مشکلات بھی کم ہوں گی اور اس میں اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ تو کوئی ہوا کا جھونکا تو اس کو اڑا کے نہیں لے کے جائے گا، وہ کوئی ریت کی دیوار تو نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک آپ نے درست فرمایا، لیکن اس میں ایک اور بھی مدعا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا دوست ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر بنا کر رکھنے ہیں، مزید بہتری کی طرف جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایران کا یہ جو سارا تنازع تھا اس کو جس انداز میں ڈیل کیا وہ درست طریقہ تھا، یا مزید بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ دیکھیے پاکستان کی جو بساط ہے اور جو اس کے بس میں ہے اس کے مطابق تو اس نے کام کیا ہے، اور یعنی اور میرا خیال پاکستان کی کوششیں اس میں شامل ہیں کہ جو صورتحال میں کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان ظاہر ہے کہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ امریکہ سے لڑائی لڑ سکتا ہے، اور پاکستان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ جنگ تک نوبت نہ آئے۔ جنگ کو ٹالنا جو ہے وہی بہتر حکمت عملی ہے، اور ایرانی قیادت جو ہے میرا خیال اس کے لیے بھی یہی چیلنج درپیش ہے۔ جنگ جو ہے اس کو ٹالا جائے اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے اس میں کہ فراست اور ہوشمندی موجود ہے، اور وہ بھی بڑی تدبیر سازی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ معاملات جو ہیں انتہا کو نہیں جائیں گے اور خراب نہیں ہوں گے، اور
और संभल जाएंगे, और इसी में हम सबका भला है। शामी साहब, थोड़ा सियासी मामलात की तरफ अगर रुख करें तो जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, और उनकी अपोजिशन लीडर बनने में ये कहा जा रहा है कि जो मियां नवाज़ शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से एक बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले किया गया। वो ताख़ीर से हुआ, 5 महीने लग गए, लेकिन ये रोल बहरहाल उनकी तरफ से प्ले किया गया है। अब सेनेट में अपोजिशन लीडर भी अभी जो है वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई CBM है महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और PTI के साथ, जिस अंदाज में इसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, बर्फ पिघल रही है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो PTI जो है उसको, वो एक अपोजिशन बेंचों पर उसकी अक्सरियत है जी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी जी। वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और अपोजिशन को लीड करने का हक रखती है। तो ये जो, अगर महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लिया गया है जी, तो कोई PTI के ऊपर एहसान नहीं किया गया, दुरुस्त। कोई उनको फेवर दी गई है। ये तो उनका हक है जो उनको मिल जाएगा। और अगर हक रोका, जब आप उसको हादसे में रुकावटें खड़ी कर रहे थे और ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जो क़यादत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, तो निज़ाम जो था उसमें मुश्किलात बढ़ रही थी जी। और अचकज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का इंतखाब है, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको मुंतखब नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया है अपनी पार्टी को कि उनको इसमें बेइज्जत नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको ये बात करनी चाहिए थी और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का इंतखाब किया है जी। उन्होंने उनको ये लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी कि वो अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करें और उसको तस्लीम भी कराएं। तो मेरे ख्याल हुकूमत ने एक अच्छा ये काम किया कि बहुत यानी पसो पेश के बाद जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने बिलाखिर रास्ता जो है निकाल लिया और इस बात को तस्लीम कर लिया। अब महमूद खान अचकज़ई एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, सर्द व गर्म चशीदा सियासतदान है, अपनी एक मुस्तकिल मजाजी की शोहरत रखते हैं। अब उनको देखते हैं कि खान साहब उनको कितनी छूट देते हैं और वो कितना खुद मामलात को संभालने की कोशिश करते हैं। अब दोनों का इम्तिहान है ये, कि खान साहब का भी इम्तिहान है, महमूद खान अचकज़ई का भी इम्तिहान है और खुद हुकूमत का भी इम्तिहान है कि वो मामलात को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और मुहाज़राई को कम करने की किस हद तक कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। शामी साहब, आपने एक इम्तिहान की बात की, तो PTI भी इस वक्त दोहरे इम्तिहान में दिखाई देती है। महमूद खान अचकज़ई जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, सोहेल जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं,